مصر کے اندر ایک شہر ہے، اس کو فسطاط کہتے ہیں۔ فسطاط کا معنی ہوتا ہے خیمہ۔ مصر کے اندر جہاد ہو رہا ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان کر رہے ہیں، صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا تو جو جرنیل ہوتے تھے، قائد ہوتے تھے، ان کے خیمے اہم جگہ پہ لگائے جاتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ وہاں لگایا گیا جہاں صحرا تھا، کھلی جگہ تھی اور ساتھ پانی کا چشمہ بھی تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح ہو گئی نا تو خیمے کو کھیڑنے کا حکم دیا۔ 4 پائے اس کے باندھے جاتے ہیں، میخیں لگائی، قلعے آخید ہے پنجابی تو میخیں قلعے لگائے گئے تھے، چاروں جانب سے خیمے کو باندھا گیا تھا۔ فرمایا وہ کھیڑو چلتے ہیں، آگے اسکندریہ جانا تھا جہاد کے لیے۔ ایک میخ اکھاڑنے کا جب ارادہ کیا تو وہ ایک کبوتری خیمے کے اوپر سے اڑی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ذرا ٹھہر جاؤ، دیکھو یہ کہاں سے نکلی ہے۔ تو خیمے کے اوپر دیکھا کہ اس نے انڈے دیے ہوئے اور بچے نکلنے والے۔ حضرت عمر بن عاص، مصر کے لوگ کہتے ہیں ہم نے ان کا تلواریں چمکانا بھی دیکھا اور پھر کبوتری کے انڈوں سے پیار کرنا بھی دیکھا، تو سمجھ آئی کہ یہ تلواریں تو ضرورت کے لیے اٹھاتے ہیں، اعلاء کلمت الحق کے لیے اٹھاتے ہیں، غلبہ دین کے لیے اٹھاتے ہیں، ورنہ جن کے دلوں کی کیفیت ہے وہ تو اس طرح کی ہے کہ یہ کبوتری کیا اس کے انڈوں کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی نہ اکھیڑو خیمہ، اس کو لگا رہنے دو، اور جب تک اس کے انڈوں سے بچے نکل نہیں آتے اور جب تک وہ بچے خود اڑ کے اپنی خوراک حاصل کرنا نہیں شروع کر دیتے، خیمہ لگا رہنے دو۔ یہ کہا، آگے جانے لگے تو پھر خیال آیا کہ ہم تو جا رہے ہیں، کوئی پیچھے سے اکھیڑ ہی نہ دے۔ 2 سپاہیوں کو بلایا، ان کو پیسے، یہ تمہارا خرچہ ہے کھانے پینے کا، تم نے یہاں ڈیوٹی کرنی ہے۔ اور میرے بھائی کبوتری کے انڈوں اور بچوں کے لیے کہا یہاں تم نے ڈیوٹی کرنی ہے جب تک یہ بچے اڑنے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سپاہیوں کو وہاں چھوڑ کے تشریف لے گئے۔ آپ نے جا کے وہاں جہاد کیا، اسکندریہ میں کئی دن لگے، وہاں سے فتح یاب ہو کے ارادہ کیا واپس چلتے ہیں، رستے میں قیام کریں گے اور کرنا وہی ہے جہاں میں خیمہ چھوڑ آیا ہوں۔ وہ جو فسطاط چھوڑ آیا ہوں نا خیمہ، وہاں جانا ہے، وہاں صحرا بھی ہے، پانی بھی۔ واپس آئے تو چونکہ وہ صحرا تھا، قریب پانی تھا، اب 2 لوگ وہاں رہ رہے ہیں، خیمہ لگا ہوا ہے مستقل۔ جن لوگوں کو آبادی میں جگہ نہیں مل رہی تھی انہوں نے چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنانی شروع کر دی۔ یہاں لوگ کھانے کی چیزیں لے کے آتے ہیں، جاتے ہیں، وہاں تھوڑی رونق لگنے لگی، آبادی ہو گئی۔ اب وہاں ایک پورا شہر آباد ہے، پورا شہر مصر میں آباد ہے۔ نام کیا ہے؟ فسطاط، خیمہ۔ قیامت تک وہ شہر موجود ہے، لوگ شہروں کی تاریخیں پڑھیں گے، لکھیں گے، اور جب بھی اس شہر کی تاریخ لکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی یہ شہر اس لیے آباد ہوا تھا کہ ایک صحابی نے کبوتر سے پیار کیا۔ یہ اس محبت کے نتیجے میں پورا شہر آباد ہو گیا۔ شرط یہ ہے کہ دلوں میں احساس ہو، شرط یہ کہ آہستہ آہستہ کر کے کہانیاں بنا کے لوگوں کی غلطیاں روز ڈسکس کر کے اپنی طبیعت کو پتھر نہ بنا لیا جائے، اس کے اندر کچھ احساس ہو، کچھ اس کے اندر لوگوں کے لیے درد